تو آؤ آج میں یہ بتلاؤں کہ قربانی واجب کس پر ہے، کیوں جی یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں چلو، اور یقین جانو اگر توجہ سے سنو گے تو میرا خیال ہے کہ انسان پریشان ہو جائے گا کہ یار اتنے بندوں پر قربانی واجب ہے لیکن کرتے کتنے ہیں، نہیں کرتے۔ نمبر ایک، جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، نمبر ایک۔ لیکن زکوٰۃ انسان کے سارے مال پر نہیں، مخصوص چیزوں پر ہے، سونا چاندی نقدی مال تجارت، بس۔ کیا میں نے کہا؟ سونا چاندی نقدی مال تجارت، یہ سارے اس کی اماؤنٹ اکٹھی کر لو اور جن کا قرضہ دینا ہے وہ 20 میں سے نکال دو۔ اگر آپ کے پاس باقی پیسے 65,000 بھی بچتے ہیں، یعنی 65,000 کی 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو آپ پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ قربانی اس پر بھی واجب ہے جس کے پاس ان چیزوں کے علاوہ ضروریات زندگی کی اشیاء زائد اتنی ہے کہ ان کی مالیت 65,000 روپیہ بن جاتی ہے، قرض وغیرہ نکال کے، ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، ایک بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، زکوٰۃ نہیں واجب، لیکن اگر اس کے پاس گھریلو استعمال کا سامان جو ہے، گھریلو سامان، وہ زائد اتنا موجود ہے۔ زائد سامان کون سا کہلاتا ہے؟ جس کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ مثلا 2 جوڑے کپڑے کے چاہیے، ہمارے ٹرنک بھرے ہوئے ہیں، ایک عورت کا 50,000 لاکھ روپے کا سوٹ پڑا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں صوفہ سیٹ رکھا ہوا ہے، قالین ہے، کارپیٹ ہے، فریج ہے، اے سی لگا ہوا ہے، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، بیڈ رکھے ہوئے ہیں، اور پھر ہمارے گھر میں کراکری سامان اتنا زیادہ ہے کہ سارا سال ان کے استعمال کا وقت ہی نہیں ملتا۔ پرانی عورتوں کے پاس وہ دیج کے اور پتہ نہیں کیا برتن وغیرہ ہوتے تھے، وہ استعمال کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ یہ ضروریات زندگی سے زائد سامان ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، اس کے پاس زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے پاس سونا چاندی نقدی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس زائد سامان اتنا موجود ہے کہ اس کی مالیت اتنی بن جاتی ہے کہ اس کی مالیت 50-60 ہزار روپیہ بن جاتی ہے۔ میں دکھ کے ساتھ آج تو لاکھ روپے کا موبائل رکھا ہوا ہے، موبائل کے لیے پیسے ہیں، قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں، فضول خرچی کے لیے پیسے ہیں، قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں، عیاشی فحاشی کے لیے پیسے ہیں، قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو قربانی اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ جس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد سامان، مثلا آپ کے پاس 2 سواریاں ہیں، ایک سواری ضروریات کی، ایک زائد جو ہے، اس کی قیمت بھی شامل کرو۔ گھر میں دیکھو جو سامان استعمال کے سے زائد ہے رکھا ہوا ہے، اس کی بھی قیمت شامل کرو۔ جو کپڑے ہیں زائد، ان کی بھی قیمت شامل کرو۔ یہ جو بڑے بڑے ٹرنک سیفے ہیں، اس کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، اس کی قیمت شامل کرو۔ یہ جتنا ضروریات زندگی سے زائد سامان ہے، اس کی قیمت کیلکولیٹ کرو، اور کیلکولیٹ کر کے پھر دیکھو میرے پاس نقدی کتنی ہے، وہ بھی شامل کر لو، سونا چاندی اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی ان کی قیمت شامل کر لو، اور پھر دیکھو میں نے لوگوں کا قرضہ دینا کتنا ہے۔ اگر ان کی قیمت بنتی ہے 10 لاکھ تو آپ نے 20 لاکھ لوگوں کا قرضہ دینا ہے، آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر قیمت بنی ہے 10 لاکھ، آپ نے 9 لاکھ لوگوں کا قرضہ دینا ہے، بچا 1 لاکھ۔ 1 لاکھ میں 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے،
آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو یار کتنے بندے ہیں جن پر قربانی واجب ہے اور کون کون کر رہا ہے؟